بسم الله الرحمن الرحيم. كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کے فضل و کرم سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ دعوت دین کی شان و عظمت میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو باتوں کو اس قابل قرار دیا ہے کہ اگر میں آپ انہیں کسی میں دیکھیں تو وہ دو باتیں اس قابل ہیں کہ ان کے بارے میں رشک کیا جائے کہ یا اللہ جس طرح آپ نے اپنے اس بندے پر یہ احسان کیا ہے مجھ پر بھی یہ احسان فرما دے. اور ان دو باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ حکمت کی بات پر، دین کی بات پر، کتاب و سنت کی بات پر خود چلتا ہو اور دوسروں کو وہ بات سمجھاتا ہو. یہ ان دو میں سے ایک ہے جس پر رشک کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. اس بارے میں جو حدیث پاک جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہم نے پڑھی، اسی کے حوالے سے صفحہ 45 کے آغاز میں مال خرچ کرنے اور علم سکھلانے کی ترغیب. یا اللہ دونوں چیزیں ہمیں، ہمارے کموں، اولادوں، نسلوں، بہن بھائیوں اور ساری امت کو عطا فرما. اس حدیث شریف میں دو باتوں کی ترغیب ہے: راہ حق میں مال خرچ کرنا اور علم سکھلانا. اور شیطان دونوں باتوں کا دشمن ہے. اور اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے اور میری بات ساری غلط ہو، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بڑی حد تک ہمارے بارے میں شیطان اس سلسلے میں ناکام ہے یا کامیاب، اللہ اسے ناکام کرے اور ہمیں ان دو باتوں کے پانے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے. امام طیبی رحمہ اللہ نے لکھا حدیث کا مقصود راہ خیر میں مال خرچ کرنے اور علم سکھلانے کی ترغیب دینا ہے. حدیث شریف کے حوالے سے تیسری بات ایک ابھی پڑھی ہے، ایک پچھلے سبق میں پڑھی. اس حدیث میں دونوں خصلتوں کی شان و عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس بارے میں تین علماء امت کے اقوال. امام ابن منیر بہت بڑے محدث، انہوں نے لکھا حدیث پاک کا مقصود اور رشک کے بلند ترین مرتبہ کو ان دو خصلتوں میں محصور کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. کچھ نعمتیں، کچھ خصلتیں، کچھ عادات، اوصاف ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی دے. لیکن ان باتوں میں سے سب سے بڑی بات وہ کون سی ہے؟ وہ دو باتیں ہیں، اور ان دو میں سے ایک بات ہے یا اللہ مجھے بھی توفیق دے دے کہ میں بھی دین کی بات سکھا. حضرات اللہ کے لیے میں آپ سوچیں
کیا ہمارے دلوں میں یہ رغبت ہے؟ گرین کارڈ اور یہ اور وہ اور بہت کچھ ہے، کہیں اس کا نام بھی ہے؟ ملک صاحب ہے اس کا نام بھی؟ اللہ کرے کہ ہو اور سچا ہو، اور اصل سودا رب جلال گواہ ہے یہ ہے۔ باقی سودے ہیں، اچھے بھی ہیں عبد القدیر صاحب، اچھے بھی ہیں، لیکن اس کی ٹکر کا کوئی۔ حدیث پاک کا مقصود اچھی طرح نوٹ فرمائیے، اللہ کرے کہ بات واضح ہو جائے۔ فیاض بھائی بات واضح ہو رہی ہے؟ اسد اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سامنے ہو جا بیٹا، میں رینج کے اندر ہو۔ حدیث پاک کا مقصود رش کے بلند ترین مرتبہ، خالہ کا بیٹا ڈاکٹر بنا، ٹھیک ہے، اچھی بات، بہت اچھی بات، لیکن اس سے بہت زیادہ اچھی یہ ہے کہ خالہ کا بیٹا دین کی دعوت عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے دے رہا۔ 100 ڈاکٹر مل کے اس ایک کام کو نہیں پہنچ۔ ہاں اگر ڈاکٹری کو بھی دین کی بات کے سکھانے کا ذریعہ بنا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا مقصود رش کے بلند ترین مرتبہ کو ان 2 خصلتوں میں محصور کرنا ہے، بند کرنا ہے، ان کے ساتھ کی کوئی چیز نہیں۔ گویا کہ اب جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ گویا زکریا علیہ السلام سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ بولو، اونچی بولا کرو، روزہ رکھ دیا ابھی سے؟ گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 ایسی یقینی اور قطعی عظیم نیکیاں ہیں کہ جن کے متعلق رش کیا جاتا ہے، یا بالفاظ دیگر ان 2 اعمال کے سوا اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کے اجر و ثواب کے یقینی حصول کی بنا پر اس کے متعلق رش کرنے کی اس قدر شدید تاکید ہو۔ یا اللہ، ہم نے حقیقت ہی بدل دی۔ امام ابن قیم نے تحریر فرمایا، اور انہی کی بات پر آج کا سبق روکا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ فرمایا کہ وہ 2 خصلتوں کے سوا کوئی اور خصلت، امت کو آگاہ فرمایا کہ 2 خصلتوں کے سوا کوئی اور خصلت اس قابل نہیں کہ کوئی شخص اس کی بنا پر کسی پر رش کرے، اور وہ 2 خصلتیں یہ ہیں: لوگوں کے ساتھ علم اور مال کے ساتھ احسان کرنا، یعنی انہیں علم سکھانا۔ کون سا؟ اونچی بولو، کتاب و سنت کا، اور مال دینا۔ ان 2 کے مقابلے میں دیگر باتوں میں لوگوں کا فائدہ معمولی اور تھوڑا ہے، باقی چیزوں میں بھی بڑی ہیں جن میں فائدہ ہے، انکار نہیں، لیکن جو فائدہ اس میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تھوڑا سا وقت ہے، یہ 3 سطر بھی پڑھیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ان 2 کاموں کے علاوہ کسی اور بات میں ان سے عظیم یا اعلی رشک نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس پر رشک کرنے والوں میں اور پانے والوں میں
شامل فرما دے. ہمیں ہماری اولادوں، نسلوں، کنبوں، بہن بھائیوں، ان کے گھر والوں اور پوری امت کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا سے جانے سے پہلے ان دو نعمتوں سے مالا مال فرما دے، ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.